کیونکہ جب اسٹارٹ میں بندہ یونیورسٹی جاتا ہے تو اس کو بڑے خواب ہوتے ہیں اس کے کہ میں یونیورسٹی جا کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایکسپلور کر لوں گا اور میں جو ہے نا جھنڈے گاڑ دوں گا وہاں جا کے نا. کہ 28 لڑکیاں تھیں اور صرف ہم 2 لڑکے تھے. سبحان اللہ. تو یہ سین ہوا. ٹیچرز کریکٹر بلڈنگ میں زیرو ہیں یونیورسٹی, میں کہوں گا زیرو ہے, بالکل نہیں ہے. ہاں جی یہ بات, اگر یونیورسٹی میں جانا ہے یا تو اسکل ساتھ لے کے آئیں یا بیگم ساتھ لے کے آئیں. ہاں بالکل. حسام بھائی پی یو سے, جی پنجاب یونیورسٹی سے, پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری بھی لے کر گئے اور بیگم بھی ساتھ لے کر جی گئے. بیگم بھی ساتھ. پنجاب یونیورسٹی کے دوست کی کال آئی, مجھے اس نے لڑکی کا نام بتایا, اس کی والدہ کا نام بتایا, مجھے کہتا ہے کہ میرے لیے استخارہ کریں. 12-13 سال جو آپ جی جی کتنی دفعہ ہوا کہ اسپیشل کہا گیا کہ قرآن مجید کو پڑھیں یا اس کو ایز اے وہ اصلاح یا تربیت کے طور پر ٹیچروں نے کیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آج نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت اسپیشل ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں. تو ان سے آپ کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور یونیورسٹی میں ان کی زندگی کیسی گزری ہے یا یونیورسٹی لائف کیسی ہے, چینج کیسے کرتی ہے لوگوں کو, اور میرج لائف کیسی ہے, وہ کیسے چینج کرتی ہے, اس پہ بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ حسام بھائی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. الحمدللہ. طبیعت صحت مزاج کیسے ہیں؟ مزاج بھی بہت اچھے ہیں, طبیعت بھی بہت اچھی ہے, اللہ کا شکر ہے. میرے خیال میں لاہور میں ہی رہ رہے ہیں آپ. جی ہاں, ابھی لاہور میں رہ رہا ہوں. لاہور میں رہے. جی. تو یونیورسٹی میں سب سے پہلے آپ کب انٹر ہوئے تھے, یعنی ایجوکیشن کے بارے میں ذرا اپنی ناظرین کو بتائیں کہ ایجوکیشن کیا ہے, کہاں سے ہے؟ جی شور. میں 2012 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور اچھا میں اپنا قدم رکھا تھا پہلا. ٹھیک ہے. 2012 آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑا ایک ایسا ٹائم تھا کہ جہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, انوینشن سٹارٹ ہوئی تھی, انوویشن سٹارٹ ہوئی تھی, الیکٹرانک میڈیا کی بھی اس ٹائم, کیونکہ مشرف کے دور کے بعد جب موبائل فونس آئے تھے تو تب زیادہ سوشل میڈیا میں اتنا کوئی رجحان نہیں تھا. موبائل فونس بھی اتنے نہیں تھے, بٹنس والے موبائل فون ہوتے تھے, سونی کے ہوتے تھے, سونی ایرکسن کے ہوتے تھے, نوکیا کے ہوتے تھے, نئے کیمرے آئے تھے تب. تو لائف وہاں سے سٹارٹ ہوئی 2012 سے پنجاب یونیورسٹی کے اندر. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا بی ایس آنرس میتھمیٹکس میں. 4 ایئرس کا وہ پروگرام تھا اور وہاں میں نے 4 ایئرس کی ڈگری لی ماشاء اللہ الحمدللہ. 4 سال اپنے وہاں گزارے, بہت اچھے, بہت قیمتی ٹائم تھا وہ, بہت اچھا ٹائم گزرا. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے بی ایس میتھمیٹکس کیا وہاں سے. اچھا. اس کے بعد میں نے ایم فل میتھمیٹکس کیا لاہور لیڈز یونیورسٹی سے. لیڈ یونیورسٹی. جی ہاں, وہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی کیونکہ میں کچھ کام کر رہا تھا اپنی روٹین وائز, کچھ ارننگ میں پرپز کے لیے جو ہے نا میں ادھر ادھر پھیل گیا تھا, اپنے پاؤں پھیلائے تھے تاکہ میں تھوڑے پیسے بھی کما سکوں, کیونکہ گھر والوں کے کافی ہاں جی تانے تھے اس میں. تانے تو نہیں تھے, موٹیویشن تھی کہ آپ کو بھی پیسے کمانے چاہیے, کیونکہ 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی نا. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کیا. ایم فل جو تھا میرا ویکینڈ پروگرام تھا. اچھا. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی دوبارہ رخ کیا کہ پنجاب یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی ہے. میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کس لحاظ سے. ضرور پوچھیں گے. جی ضرور. تو اس میں پھر میں نے بی ایڈ وہاں سے کیا اور ایم فل کیا. تو اب ماشاء اللہ میں بتاتا چلوں کہ بی ایڈ ہم دونوں نے اکٹھے کیا ہے. بی ایڈ ہم دونوں نے اکٹھے کیا. آپ میرے کلاس فیلو ہیں, یہ مجھے آپ نے شرف بخشا ہے کہ میں آپ ایک اچھی کمپنی میں رہا ہوں. بہت اچھی کمپنی میں آپ کا. جی جی. آپ کے ساتھ پڑھنے کا, آپ سے محظوظ ہونے والی باتیں سننے کا. جی جی. اچھا, بی ایڈ کے بعد ایم فل میں نے کیا. بی ایڈ اور ایم فل میرا ریگولر ہی چل رہا تھا. ہاں جی اکٹھا چل رہا تھا میرا. تو میں اب ایم فل کوالیفائڈ ہوں. واہ ماشاء اللہ. یعنی کہ تعلیم آپ کی وہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو جو گریجویشن ہے جی جی اس کو جس نے کر لیا ہے وہ پڑھا لکھا کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ میٹ کرتا ہے ریکوائرمنٹس کو پوری. تو ماشاء اللہ یہ تو بہت اعلیٰ لیول کی ڈگری ہے جی بس جو آپ نے لیڈ سے اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. جی. یونیورسٹی لائف میں انٹر ہوتے ہی چند دنوں میں کچھ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو چند دنوں میں بندے کو پسند آ جاتے ہیں. جی جی جی. کوئی ٹیچر جو آپ کو لگا ہو کہ یار واقعی مجھے نا اس کو ایز اے مینٹور لینا چاہیے, یا اس کے اندر کچھ ہے, کوئی پسند آیا ہو, اس کا کوئی ہمیں بتا دیں کون سے. جی بالکل. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میری میتھمیٹکس کی فیلڈ تھی. ویسے تو بڑی ڈرائی فیلڈ ہے یہ, بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے یہ. تو اس میں ٹیچر جو ہے بڑے انٹرٹیننگ تھے, بہت اچھے تھے ٹیچرس. رول تو آپ کو پتہ ہے ٹیچرس کا ہی ہوتا ہے سارا, آپ کے کریکٹر بلڈنگ میں, آپ کی یہ جو ایجوکیشن سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیچرز ہی جو ہے نا آپ کو گروم کرتے ہیں. بالکل. تو سب سے جو میرے بیسٹ ٹیچر تھے میتھمیٹکس کی فیلڈ میں
جن سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ادر دین اسٹڈیز. جو کہ میرا سوشل بیک گراؤنڈ میں جو سوشلی مجھے جس نے ریفارمز میرے اندر لے کے آئے ہیں وہ ٹیچر سر یونس صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو پنجاب یونیورسٹی. جی پنجاب یونیورسٹی کی میں بات بتا رہا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں بتا رہا ہوں. اس میں سر یونس صاحب تھے, محمد یونس صاحب, ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ فوت ہو گئے تھے, سڈن ڈیتھ ہوئی تھی ان کی. بڑے اچھے ینگ ٹیچر تھے, بڑے پولائٹ تھے. اور دوسرا حافظ عاصم صاحب تھے, وہ بڑے اچھے ٹیچر تھے میرے. ان کا کریکٹر بلڈنگ میں بڑا اچھا رول تھا میرا, کیونکہ جب اسٹارٹ میں بندہ یونیورسٹی جاتا ہے تو اس کو بڑے خواب ہوتے ہیں اس کے کہ میں یونیورسٹی جا کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایکسپلور کر لوں گا اور میں جو ہے نا جھنڈے گاڑ دوں گا وہاں جا کے نا. تو ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میرے سر عاصم صاحب تھے, وہ بڑے اچھے, میں ان سے انسپائر ہوا ہوں باقاعدہ طور پہ. اچھا, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے بندے کے ذہن کے اندر بہت سارے خواب ہوتے ہیں, ایک اسکیچ بنا ہوتا ہے, یونیورسٹی ہے, ایسی ہے, وہاں پر جا کے پڑھیں گے, کو ایجوکیشن بھی ہے, لڑکیاں بھی ہیں, ماحول ہے. آپ کے ذہن میں کیا اسکیچ بنا ہوا تھا جو نارمل ہمارے ہاں چلتا ہے؟ جی 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 جو یہاں پہ ادر دین لاہور جو سٹیز سے لوگ آتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے پڑھنا ہے, ڈگری اچھی لینی ہے, مارکس اچھے لینے ہیں, آگے آپ نے پورے اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنا رہن سہن دیکھتے ہوئے آپ نے سب کو دیکھنا ہے. لیکن جو عام جیسے میں اگر کہوں کہ میرے ذہن میں کیا تھا, میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ چلو یار میں کو ایجوکیشن میں تو پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں کافی. میری سارا بروٹ اپ جو ہے کو ایجوکیشن میں ہوا ہے, آرمی پبلک اسکول سے میں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایز سچ تو کوئی لڑکیوں سے اتنا کوئی وہ نہیں تھا کہ انٹرٹیننگ نہیں تھا کہ بڑا مجھے لگے کہ بھائی بہت زیادہ اس میں مجھے ڈفرینٹ ملے گا, کیونکہ میں نے اس چیز سے پہلے گزر چکا تھا. تو لڑکیوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے چلوں کہ جب میں ایڈمیشن لینے لگا تو میری والدہ نے مجھے یہ تلقین کی تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے آپ نے جہاں پہ لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو. ہاں جی, یہ نہیں کہا کہ ختم ہو, ختم نہ, یہ نہیں کہا کہ بہت کم ہو. اچھا. وہ کیونکہ اس لیے کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ آج کل کے دور میں لڑکیوں کا تو پھر ان کو سمجھ ہوتی ہے, عقل ہوتی ہے ان کو نا. اچھا. تو لڑکوں کو زیادہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے, ان کو باؤنڈیڈ رکھنا نا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو مجھے میرا شوق تھا کہ میں میس کمیونیکیشن کی طرف جاؤں, سوشل میڈیا کی طرف جاؤں. تو ادھر میں نے ایڈمیشن لینے کی کوشش کی تو میری والدہ نے مجھے منع کر دیا کہ وہاں لڑکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا. اور کچھ وہ اوپن مائنڈیڈ بھی ہوتی ہیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا میتھس ڈپارٹمنٹ میں لے لو, میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ اچھا ہے, تھوڑا ڈرائیو سبجیکٹ ہے. تو وہاں میں گیا تو میری آپ لک دیکھیں کہ 28 لڑکیاں تھیں اور صرف ہم 2 لڑکے تھے. سبحان اللہ. تو یہ سین ہوا. تو والدہ کو آپ نے بتایا نہیں؟ والدہ کو تو بتایا, انہوں نے کہا کہ چلو بیٹا اب کیا کر سکتے ہیں, اب جو ہونا ہے وہ تو ہو گئی وہ تو. اچھا. تو جی, تو یہ لک تھی میری. اس میں یہ تھا کہ جب میں انٹر ہوا یونیورسٹی میں تو ایک ماحول بہت اچھا تھا, بہت خوشگوار ماحول تھا. جب انٹر ہوتا ہے تو وہ فوکس سے تھوڑا سا انسان ہٹ جاتا ہے. تھوڑا سا کیا بلکہ بہت زیادہ ہٹ جاتا ہے, فوکس سے بہت زیادہ ہٹ جاتا ہے. تو یونیورسٹی لائف اچھی تھی, بہت اچھی گزاری ہے ماشاء اللہ. لیکن یہ کہ فوکس نہیں, فوکس سے مجھے یاد آیا کہ جو بندہ پہلے ذہن بناتا ہے ایڈمیشن سے پہلے, اس کو یعنی کہ کیسا, آپ نے تو یونیورسٹی سے آپ بھی گزرے ہیں, میں بھی گزر چکا ہوں. جی جی سر. پہلے مائنڈ کیا بنانا چاہیے نئی جنریشن جو آج کل یونیورسٹیوں میں آ جا رہی ہے, وہ تو ظاہری بات ہے ایک نارمل جو ہم نے جو یہ بزنس بنایا ہوا کو ایجوکیشن والا بزنس ہی ہے نا ہمارا. بالکل. اسٹڈی تو اس میں ہم کون کرتا ہے, جی جی ایسے ہمیں نظر آتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو کیا ذہن بنا کے بندے کو یونیورسٹی میں انٹر ہونا چاہیے؟ جو ینگسٹرز جو ابھی فی الحال انٹر کر کے آ رہے ہیں, ان کو یونیورسٹی میں انٹر ہونے سے پہلے سب سے پہلے تو گول اورینٹیڈ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میری فیملی نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے, آج ان کی وجہ سے میں اس اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہوں, تو مجھے ایز اے ریوارڈ ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. آؤٹ پٹ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, اس کو چاہیے کہ فوکس اس کا اسٹڈی پہ رہے. اور یونیورسٹیز کا بھی فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا فیوچر دیں. ان کو ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے نا اتنی اپرچونیٹیز نہیں دیتی جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ہماری, جیسے کہ پنجاب یونیورسٹیز ہیں, وہ اتنا بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی, اتنا مطلب بیک گراؤنڈ پہ رکھتی ہیں. ان میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ وہ اوپنلی ہر جگہ پہ اپلائی کر سکیں, ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملنا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ یونیورسٹیز کا یہ لوپ ہول ہے تھوڑا سا, میں اگر کہوں تو. نہیں, وہ ایجوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن نہیں, گول اورینٹیڈ کے حوالے سے, گولز کے حوالے سے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے ہاں جی کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس ڈائریکشن میں جا کے اپلائی کرنا ہے, کہاں چیزیں آپ کو جو ہے نا اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں جسٹ رٹی رٹائی چیزوں پہ جو کتابوں پہ ہے اس پہ ہی ہمیں فوکس کروایا جاتا ہے.
ادر دین جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں کروایا جو جاتا. ٹیچرز کا میں نے آپ سے سوال پوچھا نا, اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی کہ کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں کتنی ان کی پرسنٹیج ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو متاثر کرتے ہیں؟ مجھے بھی پتہ ہے, میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں, میں نے ایک پرسنٹیج بنائی ہے. رائٹ. یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہیں جو آپ کے 4 سال میں ڈگری میں آپ کے اوپر ایک اچھا اثر ڈالتے ہیں؟ میرے لحاظ سے آپ کو 45 سے 50 کے قریب ان بٹوین 100. ہاں جی, جو میڈیوکر لیول ہے 50% تک آپ کا جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں ٹیچرز آپ کے, جو گورنمنٹ یونیورسٹیز کے ٹیچرز ہیں, کیونکہ وہ بھی انہیں اداروں سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. میں تو ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20% جو بہت میں نے کم. ہاں جی بہت, جو اتنا اثر ڈالتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ واقعی بندہ سمجھے کہ یہ استاد ہے, جس کو استاد جو لفظ ہے نا اس حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے, باقی آپ کے ٹیچرز اچھے ہوں گے. لازمی نہیں ہے کہ میری ٹیچرز اچھے ہوں. جو آج کل کی یونیورسٹیز کا ماحول چل رہا ہے آپ کو تو پتہ ہے, کافی سارے اسکینڈلز آ رہے ہیں یونیورسٹیز کے بھی. ہمارے اساتذہ جو قابل احترام ہیں, جن کو پیرنٹس کا درجہ دیا جاتا ہے کہ پیرنٹس کے بعد آپ کے جو ہے نا یہی آپ کے روحانی باپ ہیں ایک طرح کے. بالکل ایسے ہی. تو اس میں ٹیچرس کا جو کردار ہے وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے, مجھے نہیں اتنا لگا. وہ مجھے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں کریکٹر کے لحاظ سے, کریکٹر بلڈنگ کے لحاظ سے بھی اور کریکٹر کے لحاظ سے. ان کا اپنا کریکٹر ہی اچھا نہیں ہے. اب یہ میں اساتذہ پہ نہیں کہوں گا کہ ان کا اپنا کریکٹر اچھا نہیں ہے, لیکن وہ کریکٹر بلڈنگ اچھی نہیں کر رہے. ان کا جو بیسک ان کا جو ہے فوکس ہونا چاہیے کریکٹر بلڈنگ پہ ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کی کریکٹر بلڈنگ پہ. کیونکہ جب بچہ انٹر کے بعد آتا ہے تو اس کو وہ بلیک ہوتا ہے بالکل, تو بلائنڈ ہوتا ہے بالکل ایک طرح کا نا. تو آپ نے اس کو صرف ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, تو وہ ٹیچرز اپنا کردار نہیں ادا کرتے. ٹیچرز کریکٹر بلڈنگ میں زیرو ہیں, میں کہوں گا زیرو ہے, بالکل نہیں ہے. ہاں جی بالکل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ بہاول یونیورسٹی کا بھی اسکینڈل ہے, پھر ڈی جی خان یونیورسٹی کا حالیہ میں وہ اسکینڈل ہے. ابھی وہ آپ کے پاس اسکینڈلز آئے نا جو بالکل اوپن ہو گئے. ہاں جی, جو اوپن ہو گئے اور جو پیک تک جا چکے تھے. ہاں وہی ہیں, یہ وہ ہیں جو بالکل برداشت سے باہر ہو چکے تھے. اور جو انڈر گراؤنڈ ہے ان کا وہ تو کئی یونیورسٹیز ہیں. ہاں جی, وہ تو کئی ہوں گی, بلکہ کئی نہیں, میجورٹی یونیورسٹی. اچھا, اس میں جو چیز ایک میں نے نوٹ کی ہے نا, کو ایجوکیشن کا جو نقصان تو ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. جی جی. اور پھر آپ کہیں کہ اب ایز اے فرشتے بن کے, اور آپ کی شادیاں بھی نہیں ہوئیں, اور پھر سمجھتے ہیں کہ ایز اے فرشتہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی وہ یونیورسٹی کے اندر پرفارم کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ یا میرا بچی بہت سمجھدار ہے, اس سے بڑا بیوقوف والد یا والدہ ہو نہیں سکتی. جی جی جی, یہ حقیقت بات ہے. جی آج کے دور میں بالکل ایسی بات ہے. اور ایک ماسٹر کا یا ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے, شادی اس کی نہیں کی گئی جی, اور ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑی عقل مند یا بڑا عقل مند ہے, سمجھدار ہے, وہ حدود کراس نہیں کرے گا. شیطان سب سے بڑا عقل مند ہے لوگوں کو بہکانے میں. کیونکہ آج کا والدین جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ٹیچرز کو, جو یونیورسٹیز کے ٹیچر ہیں, ان کو کریکٹر بلڈنگ میں سب سے بڑی کس چیز پر, یعنی کس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ سب سے مین بات پہ کہ بچے کو ٹارگیٹ اورینٹیڈ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یونیورسٹی میں انٹر ہوں تو کس پرپز کے لیے انٹر ہوں. بالکل اس کو پرپز بتانا چاہیے, اور اس کو بار بار باور کروانا چاہیے کہ بیٹا آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں. آپ کا جو مقصد ہے وہ جسٹ اسٹڈی ہے, ڈگری لینا یہاں پہ جسٹ مقصد نہیں ہے. ہم جسٹ ڈگری پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے مارکس اچھے آتے ہیں. ہمیں جو ہے نا ایک ہنر دکھانا چاہیے, ہنر سکھانا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک یہ ہنر ہے, آپ نے اس ہنر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آگے لائف آپ نے اپنی اسپینڈ کرنی ہے. جسٹ ڈگری سے تو آپ نہیں نا کچھ کما سکتے. نہیں, کچھ نہیں کما. تو آپ کو ٹیچر کو بچوں کو یہ باور کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ کو گول اورینٹیڈ ہونا چاہیے, آپ کا فوکس ہونا چاہیے اسٹڈی کے اوپر, اسکل ڈیولپمنٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کبھی زندگی میں آگے کہیں پہ مارنا پڑے. ٹھیک ہے, دنیا تو ظالم ہے, یہ دنیا تو بہت ظالم ہے, بہت ظالم ہے. یہ تو اسکل اورینٹیڈ ہونا چاہیے, اسکلز آنا چاہیے, انسان کو پتہ چلتا ہے. بالکل. باقی یعنی جو کریکٹر ہے, اخلاقیات ہیں, جی, وہ کو ایجوکیشن میں جو ہر جگہ پر آج کل ہے, حتیٰ کہ کے پی کے اندر بھی اس کا بل آ چکا ہے. بالکل. وہاں پر پہلے قانونی طور پر نہیں, لیکن اب وہاں پر بھی قانونی طور پر وہ کرنے جا رہے ہیں, کو ایجوکیشن کا, جس کا نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم بزنس بہت اچھا چل سکتا ہے اس کے ساتھ. بالکل بالکل. تو اس کو ایجوکیشن کے اندر اخلاقیات میں سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو کمزور کرتی ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟
اخلاقیات میں سب سے زیادہ جو کمزور کرتی ہے وہ تو یہی ہے کہ اپوزٹ جینڈر ہے آپ کا جو Opposite ساتھ gender. ہے. اپوزٹ جینڈر ٹھیک ہے. اپوزٹ جینڈر میں جب بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ نے جس طرح کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ جسٹ بزنس ہے, بزنس کو چمکانے کے لیے ہے, تو اخلاقیات کو گرانے کے لیے آپ اپوزٹ جینڈر کو میل فیمیل کو دونوں اکٹھے کر کے بٹھا دیں اور آپ کہیں کہ آپ نے ایجوکیشن لینی ہے, ہاں وہ تو ناممکن سی بات ہے. ناممکن سے. ہاں جی, آپ پردے میں اگر پڑھائیں, یہ تو حدیث بھی ہے کہ آپ کو اگر پڑھانا ہے کسی خاتون کو پڑھانا ہے تو وہ آپ پردے میں بھی جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے اس کو پڑھانا, اس میں کوئی نہ کوئی تو وہ چیز آ جاتی ہے آپ کی, جو شیطان ہے وہ تو ورگلا دیتا ہے آپ کو. نہیں, جہاں آپ یعنی کہ یہ چلو ایک کام شروع ہے, جی پہلے تو اس کو ختم کرنا چاہیے, اس کے حق میں ہم تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. تو وہاں پر رہتے ہوئے جو چل رہا ماحول, بندہ بچ کیسے سکتا ہے؟ بندہ بہکتا ہے, بار بار بہکتا ہے, لیکن جہاں سے بندہ بچ سکتا ہے وہ کیا پوائنٹ ہے؟ ظاہر بات ہے انسان بہکتا ہے. جی جی اور اتنے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے سوال کیے ہیں یونیورسٹی کے دوران پڑھتے ہوئے, سچی بات ہے کہ ہم کیسے بچیں. کچھ لوگوں نے اسٹوڈنٹ نے اسٹوریاں سنائی ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں سے بندہ بچتا ہے وہ کیا پوائنٹ ہوتا ہے, کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ سر میں آپ کو بتاؤں وہ تو ایک ہی پوائنٹ ہے پھر. ہاں, اور ایک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک اپوزٹ جینڈر کا انتخاب کر لیں اور اس کو نکاح کا پیغام بھیج دیں, واہ, تو جسٹ یہی اسی سینس میں بچا جا سکتا ہے. ادروائز تو اور اس کا کوئی وہ آپشن نہیں ہے, سولوشن نہیں ہے اس کا. ہر کسی نے بہکنا تو ہے, بہک جاتے ہیں بچے یہاں پہ. میں لازمی نہیں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں بہکتا ہوگا, کچھ بہکنے والے بھی ہوتے ہیں جو بہک جاتے ہیں اور کچھ بہکانے والے بھی ہوتے ہیں جو بہکا دیتے ہیں. تو بیسٹ سولوشن تو یہ ہے کہ جس طرح اب میں ہوں, اس مینشن کر دوں بالکل, تو اس میں جس طرح میں ہوں کہ میں نے تو ڈگری کے ساتھ ساتھ رشتہ بھی لیا ہے وہاں پہ. واہ جی واہ, میں نے ایک تو مجھے ڈگری ملی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین یہ آپ کے سننے والی بات ہے. اگر یونیورسٹی میں جانا ہے یا تو اسکل ساتھ لے کے آئیں یا بیگم ساتھ لے کے آئیں. ہاں حسام بھائی پی یو سے, جی پنجاب یونیورسٹی سے, پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری بھی لے کر گئے اور بیگم بھی ساتھ لے کر جی, گئے بیگم بھی ساتھ لے کر. اور یہ راستہ ہے بچنے کا, یہ راستہ ہے بچنے کا. یعنی یہ چیز تو ہے, انسان اگر بہکتا ہے لیکن اس کو غلط استعمال کرنے سے بجائے اس کے کہ آپ اس کو نکاح کا ہاں جی پیغام بھجوا دیں. یہ ایک ہاں جی لیگل, ہاں شریعت, ہاں جو شریعت اس کا حکم بھی دیتی ہے, آپ کو اجازت بھی ہے, تو شرعی لحاظ سے آپ کو یہ کہ نکاح کر لینا چاہیے. نکاح میں رہتے ہوئے جو ہے نا تو آپ نے کر لیا ہے. جو کامن سوال جو ہم نے سنا ہے, جو ہمارا تجربہ بھی ہے, جی جی, کچھ ہم نے جو دیکھے ہیں, کہتے ہیں لو میرج جو ہے وہ تو کامیاب ہی نہیں ہوتی. اب کیا کہتے ہیں, لو میرج کامیاب ہے کہ نہیں؟ جی جی الحمد للہ ماشاء اللہ بہت اچھی جا رہی ہے میری لو میرج. میری شادی کو 2.5 سال ہونے والے ہیں ماشاء اللہ سے. ہاں جی, میری ایک بیٹی ہے. پھر تو ابھی 3 سال کی لمٹ ہوتی ہے, ابھی 6 مہینے. ہاں جی ابھی نہیں, میں اس میں یہ مینشن کرتا چلوں کہ لو میرج کیوں ناکام رہتی ہے. وہ اس سینس میں ناکام رہتی ہے کہ آپ دونوں اگر لو میرج کی ہے آپ نے اور آپ کے گھر کا سرکل بہت اچھا چل رہا ہے, اور اگر فیمیل آپ پہ ڈومیننٹ ہے ان کیس آف انکم, تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل رہتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں کماتی ہیں, میرے سینس میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, میں جنرل بات, ہاں جی, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں اپنا کماتی ہیں تو وہ زیادہ وہ جتاتی ہیں اس چیز کو کہ میں نے رہا نہیں جاتا. اب میل ہے, میل کے اوپر تو ذمہ داری ہے, میل کو تو بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے کس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. عورت کو تو نہیں بتایا جاتا. تو عورت جب جتانے لگ پڑتی ہے نا, تب جا کے تھوڑے سے جو ہے نا وہ اس میں آتے ہیں, امبیلنس آتا ہے لائف میں. اور پھر جو ہے مرد کو تو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ بھئی مجھے کوئی جتائے کہ بھئی میں نے یہ کیا ہے تو میں نے یہ کیا ہے, کیونکہ مرد خود نہیں جتا رہا. مرد اتنا کچھ کر رہا ہے, پہاڑ بنا ہوا ہے اپنی فیملی کے لیے, جب وہ نہیں جتا رہا تو عورت جتاتی ہے تو پھر اس کو برا فیل ہوتا ہے. تو یہ ایک جنرل ایک وے میں بتا رہا ہوں, پرسپیکٹیو میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے, لوگوں کا مجھے نہیں پتا آئیڈیا کیا ہے. اچھا, میری جو اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو جتانا نہیں چاہیے. اگر تو وہ جتائے گی, اگر یہ بتائے گی کہ میں زیادہ ڈومیننٹ ہوں یا میں اس کا یہ کام کر رہی ہوں, اس کی فیملی کو اتنا سپورٹ کر رہی ہوں, تو وہ کوئی خاص بات نہیں ہے. وہ اگر کر رہی ہے تو آپ دونوں کامنلی اس کو سپورٹ کر رہے ہو اپنی فیملی کو, آپ دونوں کا ہی ایکول بیلنس رہنا چاہیے. اچھا, لڑکی کو جتانا نہیں چاہیے, عورت کو نہیں جتانا چاہیے. آپ آپ کی جو انکم ہوتی ہے, جی جی, اب وہ بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں اتنا کما رہا ہوں؟ ہاں جی, میں بیگم کو سب کچھ بتا دیتا ہوں. اچھا, ہاں جی, انکم بھی بتا دیتا ہوں. یعنی کہ میں بتا دینا چاہیے, کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی, ہاں برائی نہیں ہے. اگر آپ بیگم کو نہیں بتا رہے جو آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے, اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے, آپ اس کو اگر دوست نہیں بنا رہے تو آپ اس سے جب چھپانے لگ جاتے ہو تب بھی وہاں پہ گیپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی, تب لو میرج میں امبیلنس پیدا ہوتا ہے. وہ پہیا جو ہے نا پھر صحیح طرح نہیں چلتا, وہ جام ہو جاتا ہے, دوسرا پہیا جام ہو جاتا ہے, وہ گاڑی الٹ جاتی ہے. بالکل, ہاں جی ہاں جی. یہ
مین ریزن میرے لحاظ سے یہ ہے. لڑکیاں پڑھی لکھی زیادہ ہو گئی ہیں, زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں, پڑھ لکھ کے وہ صرف جب جتاتی ہیں نا تب جا کے تھوڑا سا کام خراب ہوتا ہے. جتانا نہیں چاہیے. وہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے لیے پڑھا ہے, اس نے اپنے لیے پڑھا ہے, اگر آپ کما رہی ہیں تو اس کا ساتھ ہاتھ ہی بٹا رہی ہے نا اپنے مرد کا. ہاں جی, تو اس میں اس کو یہ نہ ثابت کریں کہ میں تم سے زیادہ کما رہی ہوں, اگر میں تم سے کم بھی کما رہی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ ان پٹ دے رہی ہوں. وہ جب جتائیں گے تب کام خراب ہوگا. اچھا, شادی سے پہلے آپ نے راتیں جاگی ہیں, دعائیں کی ہیں, وظیفے وغیرہ بھی کی ہیں؟ کیونکہ اکثر مجھے ایک اپنے پنجاب یونیورسٹی کے دوست کی کال آئی, مجھے اس نے لڑکی کا نام بتایا, اس کی والدہ کا نام بتایا, مجھے کہتا ہے کہ میرے لیے استخارہ کریں. اچھا ہے. اور استخارہ کر کے مجھے بتائیں کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. وہ ریلیشن میں ہے اور کافی عرصے سے ریلیشن میں ہے, اس نے مجھے خود ہی بتایا. اور کہہ رہا گھر والے مان نہیں رہے, دعائیں کر رہا ہوں میں, بہت کر رہا ہوں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو آپ نے بھی کیا دعائیں کی ہیں, تہجد پڑھے ہیں, یا استخارہ کسی سے کروایا ہے؟ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ مجھے 10,000 روپے دیں, میں آپ کے لیے استخارہ کروں گا. پھر دوبارہ کال نہیں کی اس نے. نہیں, ایسا میرے لائف میں تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعائیں کی ہوں کسی کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. آپ کو بھی پتہ ہے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور کچھ یونیورسٹیوں میں بنتے ہیں. جو یونیورسٹی میں بنتے ہیں وہ کچھ کامیاب رہتے ہیں اور کچھ ذلیل زمین پہ ہوتے ہیں. ذلیل زمین پہ ہو رہے ہیں. ہاں جی, ہوتے ہیں. تو دعاؤں کی بات جہاں تک ہے وہ تو نہیں کروائی دعاؤں کے لیے. ہاں جی, کچھ لوگ دعائیں اس لیے بھی کراتے ہیں کہ شاید ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہوتا. کچھ وضاحت جو ہے نا اتنی اچھی, کچھ کاغذی پھول والے چہرے بھی ہوتے ہیں, تو شاید ان کو دعائیں کرانے کی ضرورت ہو. الحمدللہ مجھے دعائیں کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی, نہ میں نے خود کی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا وہ مل گیا. ہاں, اور بھی کچھ لکھے ہوئے تھے, وہ جو میں لکھ رہا تھا ساتھ وہ نہیں ملے. جو ملنا تھا وہ بھی مل گیا. ہاں جی, تو انسان ہے, انسان ڈیمانڈنگ ہے تھوڑا سا زیادہ, ڈیمانڈ تو کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمانڈ پوری کر دی ہے, بس الحمدللہ خوش ہیں ماشاءاللہ. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایک اچھا راستہ ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے. جی جی ایسی. لیکن موسٹلی ہمارے جو کو ایجوکیشن ہے نا, اس میں یہی ڈگری کے دوران یہی کھیلتے رہتے ہیں, شادی. جی جی, جو اسٹوڈنٹس ہیں, حقیقت بات ہے. تو اس کے اندر کتنی پرسنٹیج ہے جو شادی کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ کوئی ایسی پرسنٹیج ہے آپ کے نزدیک جو آپ نے دیکھا ہو؟ کھیلتے تو وہی رہتے ہیں, یہ چیز نظر آتی ہے. حالانکہ یہ ٹیچرز کو پتہ ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ٹیچر بھی یہی کھیل رہے ہیں. جی جی ایسے ہی, جو اسکینڈلز آ رہے ہیں. تو کتنی پرسنٹیج ہے جو یہ کامیاب ہو پاتے ہیں اس میں؟ ایسے پرسنٹیج تو میں نہیں بتا سکتا. میں آپ سے یہ سوال اس لیے سارے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ایک عرصہ ہوگا یونیورسٹیز کے کافی. ہاں جی, 2012 سے ہاں جی میں منسلک ہوں. تو آپ کو کافی تجربے ہیں, تو میں اس لیے میں نے کہا چلو یہ ناظرین کے لیے ایک سیدھے راستے پر آنے کے لیے باتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ پرسنٹیج تو میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا آپ کو, لیکن یہ کہ میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لڑکے جو ہے نا وہ اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں. ہاں جی, لڑکیاں کمیٹیڈ ہوتی ہیں, لڑکیوں کو پرومسنگ ہوتی ہیں, لڑکیاں زیادہ پرومسنگ ہوتی ہیں, اور لڑکے جو ہے وہ پرومسنگ نہیں ہوتے. لڑکوں کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے وہ فالس نکل آتی ہیں. لڑکیوں کو خراب کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں, وہ لڑکے ہوتے ہیں. وہ تو میں یہی کہوں گا کہ لڑکے ہوتے ہیں. تو لڑکے ہی جو ہے نا وہ غلط راستے پہ لے کے آتے ہیں لڑکیوں کو, جو ہے مطلب سبز باغ دکھا کے. سبز باغ کریکٹر بلڈنگ کی سب سے زیادہ ضرورت لڑکوں کو ہے. میرے لحاظ سے لڑکوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, بلکہ بہت زیادہ نہیں, انتہائی زیادہ ضرورت ہے کریکٹر بلڈنگ کی. ان کو بار بار آپ ان چیز کے بارے میں بتاتے رہیں کہ آپ کا کریکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنی باتوں سے نہیں مکرنا, جھوٹ نہیں بولنا. سب سے زیادہ ہمارا جو بنیادی جو جڑ ہے جو برائیوں کی, وہ جھوٹ ہے. وہ لڑکے جو ہے نا, میرا خیال سے لڑکے جو ہے نا 90% جو ہے نا وہ زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں. لڑکیاں کمیٹڈ گناہ پہ ہوتی ہیں یا وہ نکاح پہ ہوتی ہیں؟ میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اب میں اگر یہ بات کہوں تو تھوڑا سا کانفلکٹ آ جائے گا اس چیز میں. اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لڑکیاں جو ہے نا زیادہ تر پرومسنگ یہ ہوتی ہیں کہ نکاح کر لیں. کیونکہ آج کل جو یونیورسٹیز میں زیادہ تر لڑکے لڑکیاں آتے ہیں, ان کو گھر سے ہی برین فیڈنگ ان کی جاتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھا رشتہ ملے تو آپ کر لیں, کیونکہ اچھے رشتے آج کل ملنا ہاں جی ناممکن ہو گئے ہیں ایک طرح کے, کیونکہ لڑکے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کو جابس وغیرہ نہیں ملتی. تو گھر والے زیادہ تر جو ہے نا, میں نے یہ دیکھا ہے اکثر
میں 2009 کے بھی واقعات میں نے سنے جب یونیورسٹی میں انٹر ہوا تھا, تب بھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ لڑکیاں زیادہ تر موسٹلی وہ آتی ہیں جن کو رشتے درکار ہوتے ہیں اچھے, جو لڑکوں کے ساتھ اچھے اپنے ماں باپ کو بتا بھی دیتی ہیں. آپ سوچیں کہ جو ذہن ہی یہ بنا کے آ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بندے کا گول ہونا چاہیے, جی جی جی, اور اس کا گول ہی رشتہ ڈھونڈنا ہے, جی جی, تو وہ پڑھے گا کیا؟ وہ لڑکیوں کو تو ایسے میں یہ کہوں تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لڑکیوں کو, ہاں جی, لڑکیوں کو زیادہ, لڑکوں کو بہت زیادہ ہے. اچھا, لڑکیوں کو ایسا نہیں ہے اتنی, لڑکیوں کو نہیں ہے. ناکامی کی وجہ جو شادیوں میں یہی ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھی ہیں. اچھا, ہاں جی, زیادہ پڑھ لکھ کے بھی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپر سمجھنے لگ گئی ہیں. یعنی ایک نیچرل چیز ہے عورت کے اندر, نیچرل چیز ہے. ہاں جی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لڑکے ہیں ان کو کریکٹر بلڈنگ کی زیادہ ضرورت ہے. ان کو پرومسنگ ہونا چاہیے, ان کو ٹروتھفل ہونا چاہیے, ان کو جو اپنی اسٹیٹمنٹ دیں, اس اسٹیٹمنٹ کے جو ورڈز آپ نے جو اٹر کیے ہیں اس ورڈز کی پابندی کرنی چاہیے. اچھا, چوز یور ورڈز ویری کیئرفلی. لڑکوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا جو اپنے ورڈز اپنے کیئرفلی چوز کرتے ہیں تو وہ اس کے مطابق, یعنی سادہ لفظوں میں سبز باغ نہ دکھائیں, سبز باغ نہ دکھائیں, سبز باغ دکھائیں, جو ہیں وہ دکھائیں, وہ دکھیں. ہاں جی, وہ دکھیں, اور بعد میں یہ نہ کہیں کہ پاپا نہیں مان رہے, ماما نہیں مان رہے, یا چاچو نہیں مان رہے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا, آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں اگر کوئی عالم آتا ہے, کوئی اسکالر آتا ہے, جیسے میرا بھی یہ کچھ دنوں بعد پنجاب یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہے, جی جی, رائٹ, تو ایسے علماء کو آپ کیا بتائیں گے کہ اسٹوڈنٹ کی سائیکی کیا چل رہی ہوتی ہے, ان کو کس چیز کے اوپر لیکچر دینا چاہیے, کس پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے وہاں جا کے؟ اس حوالے سے آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ نوٹس کروایا ہے. اس میں یہ ہے, سب سے جو علماء کا مین کردار ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے, دنیاوی تعلیم تو آپ کو پتہ ہے چلتی رہتی ہے یونیورسٹی میں, تو دینی تعلیم اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ علماء کو اپنا کردار اس حوالے سے اس میں کرنا چاہیے, اپنا عمل دخل, کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنائیت ہے, جو لگاؤ ہے دینی تعلیم, اس کی طرف زیادہ وہ کریں, فوکس اس کا دلائے اللہ تعالیٰ کی طرف, کہ ہم نے جی جواب تو اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے آخر میں. ہم جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی نہیں ہے صرف پیسہ کمانا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہمارا ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو ایک اچھا گروپ کریں, ایک اپنی فیملی کے لیے ایک ایگزامپل بنے, ایک دینی تعلیم. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہ ریز کیا ہے کہ جو ریلیشن وہ آپس میں بنا رہے ہیں, جی جی, اگر وہی ریلیشن اللہ سے بنائے تو زیادہ, میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھی چیز رہے گی. یعنی کریکٹر بلڈنگ میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ کی پہچان دے دی جائے وہاں. جی جی, بالکل. اس چیز کی کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ دنیاوی تعلیم تو چلتی رہتی ہے, دینی تعلیم جو ہے وہ نہیں چلتی. دینیات ہمیں پڑھائی جاتی ہے میٹرک تک یا ایف ایس سی تک, انٹر تک, اس کے بعد ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا دینی لحاظ سے. علماء سے کوئی آپ کو شکوہ ہے, یعنی آپ ایز اے یونیورسٹی اتنا سال آپ پڑھے ہیں, ابھی بھی اٹیچ ہیں, آپ کو علماء سے کوئی شکایت ہو کہ علماء آتے نہیں ہیں یا وہاں توجہ نہیں دیتے, کوئی ایسا آپ کے ذہن میں پوائنٹ ہو؟ یونیورسٹی لائف میں ان کا عمل دخل تو ویسے کوئی نہیں ہے, ابھی دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے. جیسے ہمارا ملک جی بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. جس طرح جس ڈگر پہ ہمارا ملک چل رہا ہے, ہماری یونیورسٹیز کا جو معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے, دن بدن گرتا جا رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی ٹاپ رینک یونیورسٹی تھی پورے پاکستان کی, ٹھیک ہے, بلکہ ابھی بھی ہے اگر یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیں تو. اس میں جماعت اسلامی کا بہت اچھا اہم کردار ہے, میں اس چیز کو کہوں گا. حالانکہ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ صرف جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہ صرف 2-4 گروپ ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے, کیونکہ بچیوں کا جو وہاں پہ فیوچر ہے وہ بڑا سیکیور رہتا ہے ان کی وجہ سے. یہ بہت اچھے ہیں, میں تو ان کو ابھی کہوں گا, کیونکہ میں نے جب تک میں جو پڑھا ہے تب تک میں یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں جسٹ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں, پیسوں کے لیے. لیکن جب سے میں یونیورسٹی سے نکلا ہوں میں نے آبزرو کیا ہے یونیورسٹی کا جو ماحول, کل کو کیونکہ میرے بچے بھی جائیں گے پڑھنے کے لیے, تو اب جب میرے اوپر جب پڑھ رہی ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہاں نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ کریکٹر بلڈنگ میں جماعت اسلامی کا بہت اچھا کردار ہے. میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, بہت اپریشیٹ کروں گا. یہ ہونا چاہیے, لیکن ان کو پازیٹیو رہنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ جسٹ اپنی سیاست کو چمکائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک یعنی بچوں کی آپ نے جو فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے. عرصے میں دیکھا ہے وہ جماعت اسلامی کو ہی دیکھا ہے, جی جمعیت علماء اسلام کو میں دیکھا, وہ وہاں پر موجود ہیں. جی, مطلب علماء کی انٹریکشن وہاں تک ہے ہی نہیں, رسائی نہیں ہے وہاں تک.
رسائی کو لمیٹڈ رکھا گیا ہے وہاں پہ. ہاں لمیٹڈ یعنی کہ یونیورسٹیز کی طرف سے رکھا گیا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ سکوں گا ہاں جی کہ یونیورسٹی کی طرف سے, لیکن اس کو لمیٹڈ رکھا گیا ہے, اس کو باؤنڈیڈ رکھا گیا ہے. ان کو عمل دخل نہیں ان کا اتنا واقعی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, بالکل نہیں. لیکن میری سمجھ میں جو بات آئی ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر علماء کی انٹری ہو جائے, جی جی جی, فار ایگزامپل 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد ایک اچھے عالم کا لیکچر ہے وہاں پر, جی 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 جی, وہاں پہ تو پھر جب اللہ کا خوف اسٹوڈنٹس کے دل میں بیٹھے گا, جو کہ بالکل نہیں ہے ابھی, جو نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اوور آل سوسائٹی میں نہیں ہے, بالکل نہیں کہیں پہ, لیکن اثر ہوتا ہے ایک لیکچر کا بہت بڑا, بہت زیادہ اثر. ہاں جی, اگر نہ بھی سب پہ ہو, 100 کا مجمع ہے, 100 میں سے 1-2 کا بھی ہو جائے, اگر ان کا دل پھر جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. آگے وہی آگے جا کے کسی اور کو بتائیں تو یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ان کے لیکچرز ہونے چاہیے. یہ جو ہم ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے وہاں پہ, ایک کانفرنس ہال ہوتا ہے, وہاں پہ بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیکچرز ہونے چاہیے باقاعدہ طور پہ. اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ جو ہے نا وہ بڑھانا چاہیے. ایک ڈر خوف ان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے, جو کہ ڈر خوف بالکل نہیں ہے. میں ایز اے جوان میں اگر کہوں کہ جب سے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میرے اندر اس چیز کا ڈر خوف نہیں تھا بالکل بھی. اللہ کا ڈر خوف کہہ لیں, یا اس چیز کا کہ میں یار اگر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں, میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں, تو اس چیز کا مجھ میں ڈر نہیں تھا, جو کہ ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ میں ہونا چاہیے. ایک اچھے جو گھرانے سے آتا ہے بچہ, اس کے دل میں تو ہوتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹیز میں اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد کیا یہ چیز ٹھیک ہے, یا براڈ مائنڈیڈ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ کھلم کھلا بات چیت کریں, اٹھیں بیٹھیں, چائے کافی چلے, کیا یہ براڈ مائنڈیڈ ہونا ہے یا اس کا نقصان ہے؟ اوبویسلی اس کا نقصان ہے. یہ براڈ مائنڈیڈ نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو. یہ بائسڈ ہو جائے گی اسٹیٹمنٹ میری اس میں, یہ کہ ایڈوانسمنٹ, اسے ایڈوانسمنٹ تو نہیں کہتے, یہ جسٹ تو ہم ایک مغربی جو ہمارا ایک ثقافت ہے اس کو ہم جسٹ کاپی کر رہے ہیں, اور کاپی بھی صحیح نہیں کر پا رہے اس کو. اچھا, کاپی بھی صحیح نہیں کر پا رہے. اگر کاپی کرنا ہے تو پھر کاپی فلی کریں نا, فلی کریں. فلی آپ ایک طرح کا, آپ کی یہاں پہ چھوٹ بھی نہیں ہے. اسلامی جمہوریت پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم, اس کو چھوٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو براڈ مائنڈیڈ نہیں کہتے, اس کو آپ دماغ کا فطور کہیں گے. یہ دماغی فطور ہے آپ کا, دماغی فطور, یہ بیسیکلی فطور ہے آپ کا. یہ جب آپ کو کوئی اصلاح کرتا ہے نا, اس کی اصلاح تو بالکل جائز ہوتی ہے. آپ اس کی بات کو رد کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ نیرو مائنڈیڈ ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسروں کی اصلاح نہیں ہے, ہاں جی, اس دلیل کے اپوزٹ وہ یہ بات کر رہے ہیں. اگر کوئی تنقید کر رہا ہے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تنقید کو اصلاح کے طور پہ لیں. ہاں جی, ہم تنقید کو اصلاح کے طور پہ نہیں لیتے بیسیکلی. اس کو کہتے ہیں کہ بس جی یہ تو نیرو مائنڈیڈ ہے, یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کیا ہے, کلچر کیا ہے, ہمارا نارمس کیا ہے, ویلیوز کیا ہیں, یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو بھولے ہوئے نارمس کو, ہم ویلیوز کو بھولے ہوئے ہیں. اپنی سوشل انوائرمنٹ جو ہے ہمارا وہ چینج ہوتا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے چینج ہوتا جا رہا ہے. یونیورسٹی میں اصل تو آنے کا مقصد ہوتا ہے ایجوکیشن. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کتنی حد تک وہاں انٹر ہوتی ہے؟ آج کل کی یونیورسٹیز میں تو ایجوکیشن بہت پیچھے رہ چکی ہے, اور ایجوکیشن تو ایسا ہے نہیں ہے, کیونکہ ایجوکیشن بیسیکلی ہونی چاہیے آپ کی پریکٹیکل لائف کو اچھی کرنے کے لیے. تو ہماری پریکٹیکل ایسے تو ایجوکیشن ہے ہی نہیں ہے, ہم تو جسٹ تھیوری پڑھ رہے ہیں. جی, تھیوری پڑھ رہے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, اگر ایسی یونیورسٹی جو چل رہی ہیں, جو ماحول ہے, جن میں ایجوکیشن کے اوپر فوکس بہت کم ہے, تو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کیا کرے وہاں پہ آگے, کیسے وہ پڑھ سکتا ہے, کیسے وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ خود سے ہی جنگ لڑ رہے ہیں, خود سے جنگ لڑ کے ہی پڑھ رہے ہیں. ادروائز تو یہ ماحول جو ہے اس میں پڑھائی کا بالکل نہیں ہے. آپ لائبریریز میں جا کے دیکھ لیں, لائبریریز میں بھی آج کل پرائیویٹ لائبریریز بھی بہت انہوں نے کھولی ہوئی ہیں, جو کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے انہوں نے کھولی ہوئی ہیں. وہاں جا کے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت کم بچے ہوتے ہیں جو صرف پڑھنے کے ہی غرض آئے ہوتے ہیں. زیادہ تر موسٹلی جو آئے ہوتے ہیں وہ کپلز بنانے کے لیے, کہ چلیں ہمیں ایک اچھا کپل مل جائے گا, ہماری لائف ایک اچھی ہو جائے گی, ہم انجوائے کر لیں گے. شادی نہ بھی ہو تو جسٹ ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں. زیادہ تر موسٹلی لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ کلچر ہے, اس کو جو ہے نا اس کا انکاؤنٹر کریں ہم, اور کچھ اچھی اس کے اندر ریفارمز لے کے آئیں, اور کریکٹر بلڈنگ لے کے آئیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں, ہمیں کس چیز کی کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اسلامی تعلیمات اچھی ہیں, اس کے اوپر فوکس کریں. دینی تعلیمات وہ اچھی ہیں. صرف اس مقصد کے لیے ہم یونیورسٹی میں انٹر ہوں, ادر مقصد کوئی اور کسی ادر دین دیٹ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے اس چیزوں میں. 12-13 سالوں میں جو آپ نے یونیورسٹیز کے ساتھ گزارے ہیں, ظاہری بات ہے ٹیچر سارے مسلمان ہیں وہاں پر. جی جی, ٹھیک ہے, ایز اے مسلم.
کتنے ٹیچرز نے آپ کو لیکچر دیا ہو کہ آپ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، یا کتنی دفعہ ہوا 13-14 سالوں میں یا 12-13 سال جو آپ جی کے جی ہیں، جی کتنی دفعہ ہوا کہ اسپیشل کہا گیا کہ قرآن مجید کو پڑھیں، یا اس کو ایز اے وہ اصلاح یا تربیت کے طور پر ٹیچروں نے کیا ہو؟ میں اس لیے گیپ نہیں دے رہا کہ میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کوئی بھی ایک ٹیچر نے نہیں کہا مجھے، تو ایک ٹیچر کسی بھی ایک ٹیچر نے نہیں کہا. ہاں ایک ہمارے ٹیچر تھے ندیم حیدر صاحب، میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے تھے. وہ باقاعدہ طور پہ جب ہمارا لیکچرز ختم ہوتے تھے، جب بریک ہوتی تھی، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ چلو وضو کر کے آؤ اور قرآن شریف سے پارہ لے کے آؤ اور پڑھتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، میں آپ کو تلاوت کرواتا ہوں. وہ بہت اچھے ٹیچر تھے، اور ٹیچر الحمدللہ ہیں، ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے. اور بہت اچھے ٹیچر ہیں ندیم حیدر صاحب میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے. ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی ہمیں جو ہے نا تعلیم دیتے تھے قرآن شریف کی، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن شریف پڑھو. اس کے علاوہ میرے پورے ایجوکیشنل جو ٹینیور ہے، جو پوری میں نے گزارا ہے، اس کے اندر کوئی اور دوسرے ٹیچر نے مجھے نہیں کہا سوائے ان کے. یہ تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، واقعی یہ ہماری بدقسمتی میں نے جارج برنارڈ شاہ کا ایک کوٹیشن پڑھی، ٹھیک ہے، جو بڑا سیاستدان ہے، فلسفی ہے، مدبر ہے. اس سے وہ کہتا ہے کہ میں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بڑی قرآن مجید یا اس سے بڑی کتاب اس کائنات میں موجود نہیں ہے. نہیں. لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ذلیل ترین قوم کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. یعنی آپ کے اتنے بڑے، یعنی کہ جو مین آپ کا زندگی ہے، جس کے اندر آپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے، بالکل بالکل، اس کے اندر کسی ٹیچر نے قرآن مجید کی اہمیت ہی نہیں بتائی. مسلمان ہیں سارے، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی، یعنی کہ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ وہ خود اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ ظاہری بات بتاتا ہے. اگر میں صرف 2 یا 3 یا 4 دن مسلسل قرآن مجید کی 2 3 آیتیں پڑھوں نا، تو میں جا کے ضرور کسی کو کہوں گا یار قرآن پڑھو. جی اس کے اندر طاقت ہی اتنی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو بار بار پڑھنے والی کتاب. تو پھر تربیت یا کریکٹر بلڈنگ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے ایک طرح کی نا، یہاں پہ ناممکن ہے، بالکل نہیں. دنیاوی تعلیمی تو سب کچھ نہیں ہے نا ہمارے. ممکن تو بنانا ہے نا کسی حساب سے. تو اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ علماء کرام کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں انٹر ہوں یونیورسٹی کے لائف میں. اور یونیورسٹی کی جو لائف جو بالکل تباہ ہوتی جا رہی ہے، بالکل جو رسٹ لگتا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی لائف کو، اس کو صحیح کرنے کے لیے علماء کرام جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں، اور وہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور تو کوئی ممکن نہیں ہے کوئی چیز. لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں یونیورسٹی کی طرف آتی ہیں، اکثر میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوں گی، جیسے ہی گاڑی سے، رکشہ سے، بائک سے اتری ہیں، فل نقاب کیا ہوا ہے، کلاس میں آنے سے پہلے ہی نقاب اتار دیتی ہیں. یہ کیوں ایسے کرتی ہیں؟ وہ کیا سمجھتی ہیں کلاس ان کا گھر ہے یا کیا چیز ہے؟ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فلسفہ ہو سکتا ہے ان کا؟ ویسے آپ مجھ سے لڑکیوں کے اتنے کویشچن کرتے جا رہے ہیں، میں ان کا کوئی یونین کا صدر نہیں ہوں ویسے، لیکن یہ کہ چلیں میں بتاتا جاؤں. یونیورسٹی کا تجربہ ہے، تجربے کے لحاظ سے بھی بہت تجربہ ہے. نہیں اس میں یہ ہے، دیکھا جائے نقاب ایک آرمر ہے ان کا، ایک شیلڈ ہے، پروٹیکشن شیلڈ ہے ان کی. ٹھیک ہے. یہ اگر وہ فیل کریں کہ یہ ہماری شیلڈ ہے اور اس میں پراؤڈ فیل کریں تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور یہاں پہ آ کے یا تو وہ اس لیے نقاب اتار دیتی ہیں یا میک اپ وغیرہ کر لیتی ہیں، وہ یہ وجہ ہو سکتی ہے یا تو نمبر لینے کے لیے یا رشتہ لینے کے لیے یا ٹیچروں کو سے نمبر لینے ہیں جسٹ. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ٹیچرز بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں کچھ ٹیچرز، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس چیز کو ہمیں اس کی نفی کرنی چاہیے کہ یہ چیز بالکل بری ہے، معاشرے میں یہی برائیوں کا سبب بن رہی ہے. ایک عورت کو کا ہتھیار یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے. خوبصورتی اس کی وہی تبھی ہے کہ اگر وہ پردے میں رہے، اور اگر تو وہ پردے میں نہیں ہے تو اس کی تو خوبصورتی ختم ہوگی بالکل. اچھا. تو خوبصورتی میرے لحاظ سے اس کی خوبصورتی جو ہے نا جسٹ پردے میں ہے. آپ کو با پردہ لڑکیاں زیادہ پسند ہیں؟ جی جی اور ہونی بھی چاہیے. ہونی بھی چاہیے. اچھا، میں ایک سنجیدہ پوائنٹ یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر کہ جو لڑکیاں آ کے نقاب اتار دیتی ہیں، جی جی، ان کا نقاب پر ایمان ہے کہ نقاب کرنا چاہیے، اس لیے وہ تھوڑا سا کر لیتی ہیں، لیکن اس ایمان کے اوپر ان کا یقین زیرو ہے.
مسلمان کا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، جی جی اس ایمان کے اوپر یقین لانا اس سے اگلا سٹیپ ہے، بالکل بالکل جس کی انتہائی زیادہ کمی ہے۔ اگر وہ نقاب کے اوپر ایمان کے بعد یقین لائیں تو وہ اس کو پڑھیں گی، سمجھیں گی کہ کیا کیا فوائد ہیں اس کے، فوائد ہے پھر وہ اتار دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا ایمان اور یقین آج کے معاشرے سوسائٹی کے اوپر ہے، ان کی باتوں کے اوپر ہے۔ بالکل براڈ مائنڈڈ ہونا وہ کس کو سمجھتے ہیں، جو پھیلایا ہوا ہے ہم نے، اس کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ اس وجہ سے وہ گاڑی سے اترتے ہی، بلکہ میں نے ایک رکشہ والا سے پوچھا واللہ کہ ایسی بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ لڑکیاں یہاں بیٹھتی ہیں تو فوراً گھر سے نکل کے رکشے میں بیٹھی ہیں تو نقاب اتار دیتی ہیں، جی جی اور ہمارے ہی شیشے میں وہ میک اپ کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہی بات ہے نا کہ ایمان پھر یقین نہیں ہے، نہیں ہے بالکل نہیں۔ اور یہ چیز کون سکھاتے ہیں ان کو؟ یونیورسٹیاں سکھاتی ہیں، یونیورسٹیوں کے آپ دیکھ لیں، واش رومس میں جا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں لگائے گئے ہیں واش روم میں شیشے؟ کیوں لگائیں گے؟ ہمارے جینٹس واش روم میں ٹوائلٹس میں چلے جائیں، وہاں شیشے لگے ہوئے ہیں، کس وجہ سے لگے ہوئے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی؟ سنوارنا ہے تو اپنا فیوچر سنوارے نا، ہاں بہترین پوائنٹ ہے۔ وضع قطع کیوں سنوار رہے ہیں؟ وضع قطع کیا ہے؟ یہ تو وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، ہاں بالکل ایسی ہے، وضع قطع کیوں آپ سنوار رہے ہیں؟ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ بالکل بالکل، یہ اسی لیے جو وضع قطع صرف اپنی ٹھیک کر رہا ہے، ہاں سارا سر دن میک اپ، شیشہ، یہ وہ فلاں، بالکل، اس میں فیوچر کیا سنبھالنا ہے؟ تو یونیورسٹی خود پرووائڈ کرتی ہیں ان چیزوں کو۔ آپ کی جو زوجہ ماجدہ ہیں جی جی وہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہیں، جی جی تو آپ نے ایک شرعی راستے کو استعمال کیا، آپ نے وہ عشق مشوقی جس کو نارمل چلاتے ہیں ہمارے ہاں عام سمجھتے ہیں، آپ کو اس نے ایک شرعی ڈھنگ میں بدل کر اس کو اس زندگی کی خوبصورتی ہے، زندگی کو خوبصورت بنایا ہے۔ جی جی تو اگر ان کو پتہ چل جائے خدا نخواستہ کہ میرے میاں صاحب آج کل بھی ایک نئی زوجہ ماجدہ کے پیچھے ہیں، جی 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 یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ ان کا کسی کہیں اور ریلیشن ہے، جی جی، تو وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا ایک گمبھیر سوال ہو گیا، یہ تو سمجھے آپ جنگ لگ جائے گی ایک طرح کی، ہاں جی، کیونکہ لڑکی جو ہے نا وہ دوسری لڑکی کو تو برداشت نہیں کرتے، بالکل بھی، بالکل بھی نہیں کرے گی آج کے دور میں۔ اللہ تو چار کو کہتے ہیں، اللہ تو چار کو کہتے ہیں، ہاں جی، لیکن ہم ان کے پورے حقوق بھی تو دیں نا، ہمیں اسلام 4 شادیوں کے علاوہ بھی تو آنا چاہیے، وہ بھی اللہ نے بتایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہاں جی، 4 شادیوں کے علاوہ بھی ہمیں اسلام کا پتہ ہونا چاہیے نا، ہم سنت رسول کے مطابق اگر زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، ان کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، پھر تو ہم اس چیز کی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں ہاں بھی کہ ہم نے 4 شادیاں کرنی ہیں۔ اگر ہم نماز ہی 5 وقت کی نہیں پڑھ رہے، یا 5 وقت میں سے کسی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ٹھنڈی نماز کوئی نہیں پڑھ رہے، نہ فجر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، تو ہم پھر یہ ڈیمانڈ کریں گے جی بھی 4 شادیاں کرنی ہیں ہم نے، وہ تو پھر ہمیں چھتر ہی پڑیں گے نا سر، پڑھنے بھی چاہیے، وہ پڑھنے بھی چاہیے، اور وہ لیگل ہیں، وہ رائٹس ہیں۔ تو جب ہم اپنے رائٹس جو ہے نا اپنی بیوی کو پورے نہیں دے رہے، یا ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہوئے اس میں ہم جو ہے نا لائل نہیں ہیں، تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ بعد میں 4 شادیاں یا 2 شادیاں کر کے ہم کیسے لائل رہیں گے؟ ناممکن سی بات ہے۔ اچھا، اسلام کے حوالے سے جو آپ نے شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا ہے، وہ تو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے لو میرج کی ہے، یونیورسٹی کی لڑکی، کلاس فیلو تھی آپ کی؟ جی میری کلاس فیلو تھی۔ کلاس فیلو سے کی ہے، تو آپ نے کتنی نظریں ان کو دیکھا ہے؟ دیکھیے جی، اب لو میرج کی ہے تو انیہ بات تو میں نے کی نہیں ہوگی، جی ٹھیک ہے۔ اب لو میرج میں نے تو دیکھا ان کو، کافی دیکھا، صرف ان کو نہیں، اوروں کو بھی میں نے دیکھا، اوروں کو دیکھ کے ہی پھر میں نے کہا کہ چلے ان کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے تاحیات، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو میں نے کافی دیکھا۔ آپ کو پتا ہے یونیورسٹی لائف ہے، اور یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں دونوں اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے نہ دیکھنے کی بات تو رہ ہی نہیں جاتی، تو وہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، آس پاس یونیورسٹی آپ کے فیلوز ہوتے ہیں، آپ کے اٹھنا بیٹھنا، ہاں جی، ماحول ہی ایسا دیا گیا ہے ہمیں کہ اب میں تو یونیورسٹی خود تو آپٹ نہیں کی کہ میں نے اسی یونیورسٹی میں جانا ہے کہ جہاں پہ لڑکیاں ہوں گی، اب اوور آل ہی ہماری یونیورسٹیز کا ماحول ہی ہو گیا۔ پرائیویٹ یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیں، وہاں تو بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، بہت ہائی لیول کی ایڈوانسمنٹ آئی ہوئی ہے، تو ہمیں گورنمنٹ یونیورسٹی میں انہوں نے جو ماحول دیا گیا ہے، ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پھر اپنی لائف گزاری ہے، اپنا ایک اسٹوڈنٹ لائف اپنی گزاری ہے پوری وہاں پہ، اور جو ماحول ہوتا ہے اسی کے مطابق انسان وہ میٹر نہیں کرتا کہ اسلام کیا کہتا ہے یا حدیث کیا کہتی ہے۔ دیکھیں جی، اب اسلامی یونیورسٹی تو ہے نہیں تھی، ہاں، اور نہ ہی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور تھی، لیکن ہے نہ وہ بہاولپور کی یونیورسٹی تھی، نہ اسلامیہ یونیورسٹی تھی، تو وہ تو تھی پنجاب یونیورسٹی۔
میں تو کہتا ہوں نہ اسلامیہ ہو نہ بھاولپور کی ہو، جی 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 نا بھاولپور کی لیکن نہ ہو۔ یونیورسٹی ساری ہیں تو مسلمانوں کی ہیں نا۔ ساری مسلمانوں کی، لیکن مسلمان جو اسلامی نفاذ ہیں وہ تو اس میں ہے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں قائم ہونے چاہیے، آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جس ڈگر پہ چل پڑیں وہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے، یہ سلو پوائزننگ ہے ایک طرح کی ہمارے لیے۔ ماں باپ کی جو بات ہے وہ بچے آج کل نہیں مانتے، وہ اسی وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ یہ مغربی نظام آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے علماء کو جو ہے نا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے، میں تو ابھی کہتا ہوں تو، اور بہت جلد اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے نا معاشرہ اس برائی سے بچ سکے۔ ہم ہمارے بچوں کے لیے ہم بے فکر رہیں کہ ہاں جی بھائی ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا، ہمارے بچوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ اس چیز کے لیے علماء کرام کو اپنا عمل دخل کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ نے ہماری باتوں کو سنا، اور یہ مسکرا کے بات کرنے کا مقصد یا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کس قدر اللہ سے اور اس کی تعلیمات سے دور ہیں، اور کس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، اس میں بچوں کا فیوچر یا ترقی کا کوئی ایک کنسیپٹ یا عروج پر جانے کا، قوم کو عروج پر جانے کا ایک کنسیپٹ یقیناً اگر ہم یونیورسٹیز اپنے ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ آپ سے یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے آپ خود والدین ان پر محنت کریں، اور ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے کے لیے جہاں تک آپ استطاعت رکھتے ہیں اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم۔